السلام علیکم۔ پروگرام کتب نما کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس دفعہ بھی حسب معمول ہم اکٹھے 2 پروگرام پیش کرنے کی توفیق بھی پا رہے ہیں اور تسلسل بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے برقرار ہے۔ کتاب مذہب کے نام پر خون صفحہ نمبر 148 تک ہم آ چکے ہیں اور اللہ کے فضل سے کافی حصہ اس کا کور ہو گیا ہے۔ ڈائریکٹ میں شروع کرتا ہوں جہاں سے چھوڑا تھا پچھلی دفعہ۔ صفحہ نمبر 148 ہے کہ منافقین کی ایک عالمگیر جماعت۔ تسلسل میں بات یہ ہو رہی ہے کہ مودودی دور حکومت کی امکانی جھلک میں جس طرح مرتدین کو قتل کیا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو خوف سے ایک منافقین کی بڑی تعداد پیدا ہوگی۔ تو لکھتے ہیں کہ اور اگر یہ قتل و غارت کا بازار گرم نہ ہوا تو صرف ایک صورت میں کہ دنیا کے پردے پر منافقین کی ایک عظیم عالمگیر جماعت ظہور پذیر ہو، ورنہ اس تلوار سے بچنے کا کوئی امکان نہیں۔ ناظرین اسے افسانہ یا شاعری خیال نہ کریں، اگرچہ یہ درست ہے کہ جب مودودی عزائم کا عمل کی دنیا میں نقشہ کھینچ کر دیکھا جائے تو وہ ایک ہولناک افسانہ معلوم ہوتا ہے، یا ایک خوفناک خواب، یا ایک شاعر کا دل دہلا دینے والا تصور۔ مگر افسوس کہ نہ تو یہ خواب ہے، نہ کوئی افسانہ، نہ شاعرانہ تصور، بلکہ ایک جیتی جاگتی بظاہر سوچنے کی طاقت رکھنے والی، علم دین اور فہم رسالت رکھنے کی دعوے دار ہستی کے وہ نظریات ہیں جو وہ آج اسلام کے نام پر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے، اور اس تحدی کے ساتھ کہ جب بھی موقع ملا ان دعوی پر عمل کر کے دکھایا جائے گا۔ یہ ہے وہ اسلام کے عالمگیر غلبہ کا دن جو مودودی تصور کی کھڑکیوں سے جھانک رہا ہے۔ کیا نعوذ باللہ اسی دن کو کھینچ لانے کے لیے آج سے تقریباً 1400 برس پہلے افق عرب سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نیر عالم تاب کا ظہور ہوا تھا؟ اے کاش مولانا مودودی اپنے مذہب کو اسلام کے سوا کوئی اور نام دے لیتے اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو اپنے اس کری المنظر تاریک اور تار تصور سے ملوث نہ کرتے۔ لیکن اگر ایسا کرتے تو کون ان کی پیروی کرتا اور کون ان کو اس نئے مذہب کے نام پر ووٹ دیتا؟ یہ آج بھی جو تماش بین اور تھڑے باز بنام ناموس دنیا کے امن کو تہو بالا اور پاکستان کے امن کو بالخصوص جوتی کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں، ان کے لیے بھی یہ اے کاش اسی طرح ہے۔ لیکن وہ حقیقت بھی، ان کی مجبوری بھی اپنی جگہ قائم ہے۔ اگر وہ آقا دو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام استعمال نہ کرتے اور آپ ہی کے مذہب کا نام استعمال کر کے عامت الناس کے در پر ووٹ کی بھیک مانگنے نہ جاتے تو ان کو ووٹ دیتا کون؟ ان کے ذاتی کرتوت اور ان کی ذاتی شخصیات تو قطعاً یہ حیثیت نہیں رکھتی تھی۔ لیکن اگر ایسا کرتے تو کون ان کی پیروی کرتا اور کون ان کو اس نئے مذہب کے نام پر ووٹ دیتا؟ اس لیے ان کے سامنے صرف ایک راہ باقی تھی، اور وہ راہ یہی تھی کہ اپنے آمرانہ خیالات کو ہمارے معصوم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر کے رائج کرتے۔ پس انہوں نے ایسا ہی کیا اور امن اور سلامتی کے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو بھی اس کشت و خون کے میدان میں گھسیٹنے سے گریز نہیں کیا، جس رسول کا ایک ایک سانس امن کا پیغام لے کر آتا تھا، جس کے مذہب کا نام ہی اسلام تھا۔ میں نے عمدن اس امکانی نقشے کو کھینچتے ہوئے حتی الامکان اختصار اور احتیاط سے کام لیا ہے، اور صرف انہی نقوش کی تصویر کشی کرنے پر اکتفا کی ہے جو واضح اور غیر مشکوک طور پر مولانا کی مختلف کتب میں ملتے ہیں، اور جن کے اقتباسات گزشتہ صفحات میں
قارئین کی خدمت میں پیش کیے جا چکے ہیں۔ ویسے مودودیت کے مزاج کو سمجھ لینے کے بعد یہ کچھ مشکل نہیں رہتا کہ انسان ہر دائرہ حیات میں ایک امکانی مودودی حکومت کی صحیح تصویر اتار سکے۔ مثلا اس دور کے تمدنی حالات کا نقشہ کھینچا جا سکتا تھا، یا ڈنڈے کے زور سے عبادات کروانے پر جو مزے کا خیز صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کا ذکر کیا جا سکتا تھا۔ یہ بعد میں ضیاء الحق نے صلاۃ کمیٹیاں قائم کر کے تو وہ ڈنڈے کے زور پر نماز کا یہی مودودی تصور اس پہ عمل درآمد کرنے کی کے بلاک اور ایس بلاک اور آر بلاک اور ساری منسٹریوں میں یہ تماشا لگا ہوا ہوتا تھا، مگر وہ اپنی موت مر گئی، وہ سوچ بھی، وہ صلاۃ کمیٹیاں بھی اور وہ ضیاء الحق بھی۔ اسی طرح اس حکومت کے بین الاقوامی تعلقات بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا، اور ان کوششوں کا تصور بھی باندھا جا سکتا تھا جن کے ذریعے ملک سے بددیانتی، رشوت ستانی اور بد معاملگی کو دور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اسی طرح ملک کے سیاسی حالات کا نقشہ پیش کرنا بھی کچھ مشکل کام نہ تھا۔ ایک ایسا ملک جس کی بنا ہی نظریہ تشدد اور خون ریزی پر ہو، وہ بغاوتوں کی آماج گاہ بن جاتا ہے، اور اگر اس ملک میں منافقین کی کثرت ہو تو پھر تو یہ خطرہ غیر متناسب طور پر بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ جو منظر کشی کی جا رہی ہے، آپ اس کو آج کے کابل اور آج کے افغانستان پر اپلائی کر کے دیکھ لیں۔ یہ پچھلے 2-4 دن میں جو پریس کانفرنسوں میں موجودہ ٹی ایل پی کے ساتھ جنگ بندی کے جو جسٹیفیکیشنیں اور ان سے جو ٹائم آؤٹ لیا گیا ہے 1-1.5 مہینے کا، اس پہ جو مختلف ٹاک شوز میں حکومتی وزراء اور دانشور طبقہ جس طرح بتا رہا ہے، اور خاص طور پر آگے سے کاؤنٹر کوسچن ہو رہے ہیں کہ یہ جن سے آپ صلح کرنے جا رہے ہیں، جو کچھ بھی کرنے جا رہے ہیں، ان کے اوپر افغان طالبان کا اپنا کتنا کا اثر ہے، کیونکہ وہ ذرا سا ان کی رسی ٹائٹ کریں گے تو وہ داعش کے گود میں چلے جائیں گے۔ یہ وہ بغاوتوں کی آماج گاہ کا جو لفظ استعمال کیا ہے مرزا طاہر احمد صاحب نے، کب استعمال کیا ہے؟ آج 2021 ہے، اور انہوں نے پچھلی صدی کے بھی جو 40-50 سال پہلے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے آپ کو یہ نقشہ کھینچ کے دکھایا ہے، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، لیکن آپ نے تو یہ کتاب ہی بین کر دی تھی۔ اب آپ سن رہے ہیں نا، کون سی اس میں چیز تھی جو بیان کرنے والی تھی؟ یہ آپ کی جو بدنیتی اور بدمعاملگی اور جھوٹ اور منافقت کو آپ نے آئینی رنگ دے کے عامت الناس کی گردنیں ناپنی تھیں اسلام کے نام پر، وہ رستہ بند ہوتا تھا اگر یہ کتاب پچھلے 50 سال یا 70 سال میں عام آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دی جاتی تو پھر آپ کی یہ جو جعلی اسلامائزیشن ہے اور منبر رسول کا جو بدترین استعمال آپ نے کیا ہے، اس کا موقع کیسے ملتا آپ کو؟ اگر اس ملک میں منافقین کی کثرت ہو تو پھر تو یہ خطرہ غیر متناسب طور پر بڑھ جاتا ہے، بلکہ جوں وقت گزرتا جائے ایسی حکومت کے خلاف رد عمل تیز تر ہوتا ہی چلا جاتا ہے۔ پس ان تمام امکانی خطرات کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا جو ایسی حکومت کو یقیناً پیش آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوسری قسم کی سازشوں کا تصور بھی باندھا جا سکتا تھا، اور اس خفیہ نظام جاسوسی کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا تھا جس کے ذریعے سے حکومت ان سازشوں اور بغاوتوں کا پتہ لگاتی اور عذاب دینے کے ان ذرائع کا ذکر بھی خالی از دلچسپی نہ ہوتا جو ایسی حکومت نے مزید معلومات یا خالص صداقت معلوم کرنے کے لیے بہرحال اختیار کرنے تھے۔ مگر میں ان سب امور سے قطع نظر کرتا ہوں اور قارئین کے انفرادی رجحان یا ذوق پر معاملہ چھوڑ دیتا ہوں۔ تاہم اگر کسی دوست کو مزید تجسس ہو تو مؤخر الذکر امر کے بارے میں واقعاتی نقشے اشتراکی انقلاب کی تاریخ یا ہسٹری آف دی پریسٹ کرافٹ ان آل ایجز، ان کتابوں میں بکثرت مل سکتے ہیں جن کا مطالعہ خالی از دلچسپی نہ ہوگا۔
ہسٹری آف دی پریسٹ کرافٹ ان آل ایجز اور اشتراکی انقلاب کمیونسٹ ریولوشن کی جو تاریخ ہے. یہاں میں عرض کر دوں کہ اس کتاب سے آپ کے ساتھ روبرو پیش کرنے اور اس کو بات کرنے کا وقت ہی اب ہوگا، تو آج بات ہو رہی ہے. ہمارے کالج کے یعنی بی اے کے فارغ ہونے اور اسلام آباد شروع میں جب آئے تھے تو یہ کتاب میرے ساتھ ہی ہوتی تھی تقریباً. اس وقت یہ آسمانی سے رنگ میں اس کا ٹائٹل ہوتا تھا، اوپر کالے رنگ میں لکھ کے، تو مذہب کے نام پر خون سرخ رنگ میں لکھا ہوتا تھا. وہ میری اپنی جو کلیکشن تھی جو میرے ساتھ ساتھ موو کرتی تھی، اس میں یہ کتاب ہر وقت، یعنی اگر پہلی کسی کو تحفہ دے دی تو پھر دوسری آ گئی، پھر آ گئی، پھر آ گئی. اور اس وقت تو ایٹ لیسٹ آپ نظارت اشاعت جائیں تو وہاں سے آپ جا کے لے آئیں. نظارت اشاعت کیا، آپ بازار میں شکور بھائی سے خرید لیں. لیکن پھر تو وہ وقت آیا نا کہ سی ٹی ڈی، کاؤنٹر ٹیررسٹ ڈپارٹمنٹ آف پنجاب گورنمنٹ، اس کو ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے شکور بھائی چشمے والے کی کتابوں پہ چھاپے مارنے پڑ رہے ہیں. اور چھاپوں کی اصلیت کیا تھی کہ یہ کتاب اگر آپ کے ہاتھ میں یا آپ کی سماعتوں کے سپرد کر دی جائے تو آپ تو دلائل سے ان کا منہ توڑ دیں. عامت الناس، عام آدمی. بلکہ میں نے ایک پہلے کسی آرٹیکل میں بھی ذکر کیا تھا اور ایک پروگرام میں بھی، کہ جب ان کو ایک دفعہ نرسریاں ڈسمینٹل کرنی تھیں بھرتیوں کی، طالبانائزیشن والی، تو لودھراں سے آگے کا جو مظفر گڑھ اور اس گڑھ مہاراجہ سے آگے کے علاقوں میں جہاں زیادہ جہالت تھی وہاں سے زیادہ بھرتی ہوتی تھی. تو وہاں ایک ایس ایس پی نے چارج لینا تھا، میرا اچھے دوست تھے. انہوں نے کہا ان کے ساتھ جب ڈائلاگ میں بیٹھنا ہو تو میں نے کہا یہ کتاب ہے ایک، یہ دیکھ لیں، اور اگر آپ نے ذاتی طور پر ان کی اوقات دیکھنی ہو تو زحاق الباطل جو ہے وہ، یہ 2 کتابیں آپ ایک دفعہ پڑھ لیں. اور پھر میں نے ان کو دی بھی تھی اور انہوں نے بعد میں مجھے بتایا بھی تھا کہ مجھے ان سے ڈائلاگ جو ان کے جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں یا ان کے جو ممبر کے محافظ بنے ہوئے ہیں ان کے ساتھ گفتگو میں بہت کام آئی تھی. یہی کتاب جب ہم اپنے کالج کے دنوں میں وہاں نواز شریف پارک اور راول پنڈی یا اسلام آباد یا مری روڈ پہ واک کے دوران ڈسکس ہوتی تھی، تو میرا ایک روم میٹ تھا آذر لقمان، تو وہ اس کو پڑھنے کے بعد، ویسے تو وہ پروگریسو تھاٹ اور ایک دہریہ مزاج اور اس میں ہی پرائیڈ لیتا تھا اور اسی میں وہ چلا گیا. مجھے اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے، اچھا پڑھنے اور سوچنے والا بندہ تھا، اللہ تعالیٰ اسے خوش رکھے. تو اس کتاب پہ یہ حصہ جو آج میں نے اس وقت پڑھا ہے آپ کے سامنے، امکانی جھلک کے بعد، جہاں مرزا طاہر احمد صاحب نے یہ بتایا ہے کہ میں اس کے اور بھی آسپیکٹس کے اوپر بات ہو سکتی تھی، لیکن وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نہیں کی. میں نے اپنے امکانی جھلک دکھانے کے ٹاسک کو بھی اس حد تک محدود رکھا ہے جو معین طور پر مولانا مودودی کی تحریروں سے اقتباسات پیش کر کے اس کے بالکل جو اس میں سے نتیجہ اخذ کر کے آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ اس تحریر کو پڑھنے اور میرے استنباط کے درمیان کوئی موازنہ کرتے ہوئے بددیانتی کا شائبہ نہ آپ محسوس کریں. صرف اس حد تک مرزا طاہر احمد صاحب نے اپنی اس تحریر کو اور تنقیدی جائزے اور امکانی جھلک کو رکھا ہے، اور ایک پیراگراف میں بتا یہ بھی دیا ہے کہ ہو کیا کیا مزید سکتا ہے. اور اگر ڈیولپ کرنے پہ آئیں تو جتنے شعبہ ہے زندگی ہیں ان ساروں میں کہاں کہاں، جہاں جہاں ہے محبت وہیں وہیں ہے گریز، تو وہ سارا کچھ دکھایا جا سکتا تھا. تو اس حصے پہ ایگزیکٹ ان جگہوں پہ بات کرتے ہوئے وہ میرے ساتھ ایک دن واک پہ تھا مری روڈ پہ. ہم نکلتے تھے فیض آباد سے لے کے تو وہ کمیٹی چوک تک، اس زمانے میں 1993-4 کی بات ہے. کہتا ہے پٹی صاحب، اور یار شکر ہے اے مرزا صاحب جھوٹ نہیں بولتے، وہ سچ لکھیں تو وہ جڑیں اکھیڑ کے رکھ دیتے ہیں. اگر یہ جھوٹ بولنا جائز ہوتا ہے ان کے لیے تو پھر کیا آگ لگتی، کیونکہ اصلیت اور اوقات تو یہی ہے جو یہ سامنے نظر آ رہی ہے. آپ لوگوں کے لیے، قارئین اور سامعین کے لیے سما خراشی تو میرے یقین ہے کہ نہیں ہے، لیکن میں 2-4 لائنیں ریپیٹ کر رہا ہوں.
پھر سے. اور یہ پیراگراف جو ہے یہ تو الگ سے ایک فریم کر کے ان کے منہ پہ مارنا یا ان کے سامنے رکھنے کے قابل ہے کہ مثلاً اس دور کے تمدنی حالات کا نقشہ کھینچا جا سکتا تھا یا ڈنڈے کے زور سے عبادات کروانے پر جو مزے کا خیز صورتحال پیدا ہو سکتی ہے اس کا ذکر کیا جا سکتا تھا. داڑیاں رکھوائی گئیں، اس کے بعد داڑھی کے ڈیزائنوں پہ بکواس ہوئی. اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ لکھ کے نوٹیفیکیشن جاری کر رہے ہیں پاکستان میں، پرانی بات نہیں، پچھلے سال کی بات ہے، کہ جو حجام داڑھی کے خط کے ڈیزائن بنائے گا اس کے دکان اگر توڑ پھوڑ کر کے وینڈلائز کر کے تباہ کر دی جائے یا اس کو نقصان پہنچے یا اس کو مار دیا جائے تو وہ خود ذمہ دار ہوگا. اسی طرح اس حکومت کے بین الاقوامی تعلقات پر بھی بہت کچھ لکھا جا سکتا تھا. اب یہ جو ذبیح اللہ مجاہد کی کانفرنسیں ہیں، اس میں سے آپ اس ایک فکرے سے دیکھ لیجئے کہ ان کو کیا کیا مسائل پیش آ رہے ہیں اور وہ کیا تصویر پیش کر رہے ہیں. اور ان کوششوں کا تصور بھی باندھا جا سکتا تھا جن کے ذریعے سے ملک سے بددیانتی، رشوت ستانی اور فلاں ان چیزوں کو وہ کل پچھلے ہفتے میں ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے ان پہ وار کیے تھے وہ ایک درخت کے اوپر ان کی لاشیں لٹکا کے تو وہ ارد گرد پھر رہے ہیں اس کے. جہو جے کون آڑے ان جے کھان آڑے. یہ اگر آپ نے دیکھنا ہو تو پھر ہسٹری آف دا پریسٹ کرافٹ ان آل ایجز اس کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کن پیروں پہ پیر رکھوانا چاہ رہے تھے مودودی صاحب، اسلام کا اور اس مذہب کا جس کے بانی کو اللہ تعالی نے اس کا نام ہی اسلام یعنی پیس عطا کیا تھا. اس پیس اور امن اور اسلام کا حشر کیا کر دیا انہوں نے. بات لمبی ہو گئی ہے، صفحہ تو ایک دو ہی پڑھے جا سکیں، لیکن مسئلہ کیا ہے کہ اب چونکہ یہاں جو اجمالی خاکہ تھا وہ اب تفصیلی لے آؤٹ کے طور پر ہمارے سامنے پڑا ہوا ہے. جس طرف سے گزرتے جائیں آپ پڑھتے جائیے اور روتے جائیے. مصحفی، میں نے ایک دن شروع میں یہ کہا تھا کہ مصحفی ہم تو یہ سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے سینے میں تو بہت کام رفو کا نکلا. ان مولاناؤں نے، ان بددیانت علماء نے اور ان اپنے نفس کے پجاری نبض شناسوں نے سارا سوتر کاٹ کے پھینک دیا ہے. سمجھ نہیں آتی کہ اگر انہی کے ہیومن سٹف سے اسلام کی نشأت ثانیہ کی بنیاد رکھنی پڑے تو اس کا میٹیریل کہاں سے آئے گا. فاتابروا یا اولی الابصار رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. یہاں سے بات یہاں پر فی الحال ختم کرتے ہیں. ابھی ان کے مہلت اور معافی نامہ کا ایک فرمان اور ابھی تفصیل بہت باقی ہے. ان چیزوں سے گزرنا، ان کو پڑھنا اور ان کو پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو حد اعتدال کے جادے پر قائم رکھنا، یہ اپنی ذات میں ایک کام ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرماتا رہے. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.